وہ شادی پہ بھی جانا ہو تو 2 بجے کا ٹائم ہو تو 3 بجے جاتے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. آپ تھوڑا سا آگے کیا تھوڑا سا آگے. آپ میں سے کوئی آئی ٹی کا ہے؟ نہیں ہو گیا وہ تو چار نہیں ہو. یہ ذرا ریکارڈ کر لیں لیکچر جو آن لائن والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ گوگل پہ کر کے وہ ڈرائیو میں مجھے سینڈ کر دیں. ٹھیک, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے فیس بک کے اوپر لائیو, وہ میں نے رات کو بھی گروپ میں میسج کیا تھا کہ ایسے از اے ویری ویری سیریس ایکٹیویٹی, ایٹ لیسٹ فار می. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, چل ٹھیک. مطلب ایسے از اے ویری ویری سیریس ایکٹیویٹی. سی ایس ایس اٹ سیلف از اے ویری سیریس ایکٹیویٹی, اور اس میں انگلش ایسے از دا موسٹ سیریس ایکٹیویٹی. جو میرا ایکسپیرینس ہے, اب 2 گروپس تو میرے اپنے ہیں فیس بک کے اوپر, ان میں کل ملا کے 70,000 ممبرز ہیں. بٹ میں یہ جانتا ہوں کہ 70,000 میں سے آلموسٹ 1,000 یا 2,000 کو سیریس کینڈیڈیٹس ہوں گے, باقی وہ ہیں جو صرف آبزرور ہوتے ہیں. ٹھیک, دے کین ناٹ بیئر ود می فار مور دین 30 منٹس. ٹھیک, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ انگلش ایسے کے اوپر آ کے لیکچر دے گا, 30 منٹ میں سارا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آج آپ یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول اینڈ ان 2020. ٹھیک, یہ آج سے اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اینڈ تک چلے گا, آلموسٹ 1 سال. اور اسی لیے یہ آلموسٹ ہر مہینے اس طرح کی میں کوشش کروں گا. جب میں لسبیلا سے آؤں تو سیشن تو معمول کے چلتے ہی رہتے ہیں, بٹ اب اگر 2020 تک اس طرح کی ورکشاپس جو ہے نا 3 سے 4 گھنٹے کی وہ ہوتی رہیں گی, جس میں آپ کے کچھ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ جو ہیں ایسے رائٹنگ کے حوالے سے تھوڑے کلیئر ہو جائیں. میں ابھی وہاں پہ پوسٹڈ ہوں, بہت ساری چیزیں آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں. میں رستے میں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا, دیر ور مور دین 50,000 پیپل ہو بیکیم ہوم لیس ڈیو ٹو فلڈس. ٹھیک ہے, اونلی ان ون تحصیل, ان دا ہول, جو میری تحصیل تھی, ان ہول ڈسٹرکٹس more than 80-90,000 people got affected due to floods. اور اسی طرح پورے ملک میں ہے. اسی طرح اگر آپ ایجے کے سائٹ پہ جائیں, there are people who are suffering from this ongoing conflict or outrage between India and Pakistan. There are people suffering in Palestine, there are people suffering in Syria, and they are being deprived from many fundamental rights. The reason that I am talking about this thing is that you must know and you must realize that you are very, very lucky. Theek. There are people who are deprived from very, very fundamental things. What to talk about competition exams or such kind of things. Theek. So if you are living in Lahore and you are being surrounded by different teachers, academies, everything, and you are very lucky. You can take this opportunity, you can consult best of the best in the city, and Lahore itself is center of CSS and any kind of competitive exams. تو جو آپ یہاں پہ ہیں, آپ کے پاس 1 سال ہے, you have started your journey now, it is very beginning. اگر آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ آگے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. The first thing that we will be talking about, before talking about structural things related to English essay, that is a psychological thing. The most important thing regarding English essay is not that it is very difficult or it is very complex and too many people become the victim of failure in English essay or even in English composition. The most important reason behind the, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ The most important reason behind the failure in English essay or even in CSS is not that it is difficult. It is that we live in a constant fear of failure and fear of English essay that it is very difficult. This fear keeps us
perturbed, worried till end, and ultimately what we do, ہم ایگزام میں پیرے نہیں. ٹھیک. This fear can further become dangerous جب ہم ایک بار فیل ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو انگلش ایسے میں ایک بار فیل ہو چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, انگلش ایسے بیکمز اے نائٹ میئر فار دیم. اور پھر وہ مختلف ٹیچرز کنسلٹ کرتے ہیں, جس کے پاس جاتے ہیں ان کا فیئر کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک. ہر ایک سے انہیں مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک. ہاں یہ اس میں طرف آ رہا ہے. دے سیل فیئر, دے کریٹ فیئر. فرسٹ دے کریٹ فیئر بیکاز آئی مائی سیلف ہیو بین دا وکٹم آف دس فیئر, fear of failure and fear of English essay. Then back in 2011, when I realized that this is a fear, nothing else, then I started working on that. And like Nelson Mandela, when he was asked that you have spent 27 years of your life in prison, do you have any kind of fears? Then his answer was that, yes, I do have certain kind of fears like all other men in history, but I have the art of controlling these fears. So what we can do is that complexities and problems related to English essay will remain, and we have to work upon them. And the level of fear that we have, usko humne control karna hai. Usko agar aap abhi se control kar lenge, مارکیٹ میں کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا. ٹھیک, چاہے کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کرنا چاہیے, بٹ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز دیم سیلز آر دا بگیسٹ سورس آف ڈسپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسکریجمنٹ. ٹھیک, وہ اتنا اس کو مشکل بنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اسٹوڈنٹ, ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ, ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ, وہ اسٹوڈنٹ جن کے ایف ایس سی میں سب سے زیادہ مارکس تھے اور اس میرٹ کی بیس کے اوپر وہ سلیکٹ ہوئے, الٹیمیٹلی جب وہ سی ایس ایس کی لائن میں آتے ہیں, جب انگلش ایسے اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. اور پھر جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یار اس سال آؤٹ آف 12,000 جسٹ 400 پیپل پاسڈ انگلش ایسے, تو دے تھنک دیٹ اٹ از اے تھنگ لارجر دین لائف, اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کریں گے, آپ میں سے مجھے یقین ہے, جس طرح مجھے خدا پہ یقین ہے, کہ 100 میں سے 25 لوگ ہی میکسیمم سیریس ہوں گے. ٹھیک, میں ہر کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آر گڈ اسٹوڈنٹس, دیر آر گڈ کینڈیڈیٹس, دیر آر گڈ ٹیچرس, دیر آر گڈ یونیورسٹیز, there are many good things in life that you witness, that you encounter. But what we do not have, that we do not have great candidates, we do not have great teachers, great students, great universities, great colleges, great academies. وہ بہت کم ملتی ہیں. And there is a huge difference between good and great. And there is a little activity that you have to do while traveling from good to great, but ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, بالخصوص اب میں لاسٹ ایئر 1251 اسٹوڈنٹس پڑھے ہیں میرے پاس. ٹھیک, یہ پڑھے ہیں یا جن کا میرے سے انٹریکشن ہوا ہے ادھر آ کے. اب ان میں سے مجھے خود بھی پتہ ہے کہ میرے بھی بہت سے مسائل تھے, بعض اوقات میری طرف سے بھی غلطیاں تھیں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ ان 1200 میں سے 200 سیریس تھا. ٹھیک, زیادہ کو بس گھومنے پھرنے کا شوق تھا, کبھی کسی کے پاس چلا گیا, کبھی کسی کے پاس چلا گیا, اینڈ وہ ٹائم ویسٹ کرنا. سی ایس ایس کا کینڈیڈیٹ 1 2 3 اس میں اگر کریکٹرسٹکس آ جائیں, پھر نہ کسی اکیڈمی کا محتاج رہتا ہے نہ کسی ٹیچر کا. اور وہ سب سے پہلی چیز سیریسنس, سیکنڈ تھنگ کنسسٹنسی, اور تھرڈ تھنگ کہ اس کو پتہ ہو میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک,
اور اس کو اپنی منزل ہر وقت آنکھوں کے سامنے نظر آنی چاہیے، رائٹ اینڈ لیفٹ اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کے ذہن میں کبھی آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ جو ایگزام میں میں اپیئر ہو رہا ہوں یہ میں فیل ہونے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک، فیلئر کا کبھی خیال بھی اس کے مائنڈ میں نہیں آنا چاہیے، سی ایس ایس کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ اکیڈمی سے، آپ ٹیچر سے بڑی ہی ریڈی میڈ چیزیں توقع کرتے ہیں، آپ ریڈی میڈ ٹائپ نوٹس، مطلب آپ اندازہ لگا لیں، میں کیونکہ ہر وقت کا میرا انٹریکشن ہے، سینٹر آف ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس، اب اس کو اگر فیب میں ایگزام ہو رہے ہیں 15 فیب کو، اور اس نے ساری تیاری کر لی ہوئی ہے یا ایون نہیں بھی کی ہوئی، تو اس کو کوئی کہے نا فلاں سبجیکٹ سے فلاں جگہ بڑے اچھے نوٹس پڑھے ہیں، وہ لینے چلا جائے گا، بٹ جو کام نہیں کرے گا وہ پڑھے گا نہیں انہیں۔ We have become habitual in collecting things, but we don't read things. ٹھیک، ہمیں ہر طرح کی چیز، ہر طرح کا مٹیریل کلیکٹ کرنے کا شوق ہے، ہمیں ہر طرح کے ٹیچر، ہر طرح کی اکیڈمی میں جانے کا شوق ہے، اور پھر ہم خود بھی فیس بک کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکیڈمیز آر منٹنگ منی۔ بھائی آپ نہ جائیں نا، وائی آر یو گوئنگ دیئر؟ ٹھیک، آپ یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، فورمز کے اوپر بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ اپنا سٹارٹ میں ہی ایک پلان ڈیوائز کریں، آپ کے جو ایشوز ہیں، جو مسئلے ہیں، صرف ان کی طرف دیکھیں، اور ان کے لیے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ یہ ہے، اس کو کنسلٹ کریں، دیٹس اٹ، نہ جائیں اکیڈمی، کوئی آپ کو فورس تو نہیں کرتا۔ ٹھیک، ایک سب سے بڑا پرابلم ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی، کبھی بھی ہم خود پہ بلیم نہیں لیتے۔ ٹھیک، دیر واز این امیرکن گینگسٹر، ہز نیم واز ٹو گن کراولی، ہر وقت اس کے پاس 2 گنز ہوتی تھیں، اس وجہ سے اس کا نام بھی پڑ گیا تھا ٹو گن کراولی۔ ہی واز دا گریٹسٹ گینگسٹر دیٹ امیرکا ہیز ایور سین۔ ٹھیک، بیک ان 1934 when he was traveling with his girlfriend، تو رستے میں اس کو پولیس نے روکا کہیں پہ، تو اس نے، حالانکہ پولیس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو صرف روکنے کے اوپر اس نے وہ پولیس جو تھے آفیشیل ان کو مار دیا اور آگے نکل گیا۔ انہوں نے فالو کیا، انہیں پتہ چلا کہ یہ فلاں ہے۔ جس بلڈنگ میں جا کے وہ چھپ گیا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اوپر کہیں آخری فلور کے اوپر اپارٹمنٹ تھا اس کا، تو امریکن پولیس نے، سی آئی اے نے، اور ان تمام نے، جو بھی ان کی ایجنسیز تھیں، انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا، اینڈ الٹیمیٹلی دے اسٹارٹڈ فائرنگ اپان ہم۔ جب فائرنگ ہوئی وہ زخمی ہو گیا، اور اس کے کوٹ سے خون بہنا شروع ہو رہا، اور اسے پتہ تھا اب میرے مر جانا، تو مرنے سے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا۔ ٹھیک، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت بڑا کرمنل ہے، 150 سے زیادہ تو صرف اس نے پولیس والے مارے ہوئے تھے۔ ٹھیک، ساری دنیا کو پتہ تھا اس چیز کا۔ تو مرنے سے پہلے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جس کی آخری لائن یہ تھی کہ دیٹ بینیتھ دس کوٹ دیر از اے ویری ہارٹ، آئی ہیو نیور کلڈ اینی باڈی وداؤٹ اینی ریزن بٹ اونلی فار مائی اون سیلف ڈیفینس۔ مینس that whatever you do in life, the mistakes that we commit in life, blunders that we commit in life, جو بھی ہم کریں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ غلط کیا ہے۔ ٹھیک، ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، میں، آپ سب۔ اپنا میں اگر بتاؤں تو لاسٹ ٹائم یہ کچھ کو میں نے بتایا، جب یہ جو فیز آپ کا ہے اس سے 4 ماہ پہلے چلے جائیں ان 2010۔ ٹھیک، ابھی مارچ ہے تو آپ اکتوبر نومبر میں چلے جائیں 2010، جن دنوں میں سی ایس ایس کی لاسٹ، میرا وہ سیمسٹر بھی چل رہا تھا یونیورسٹی میں، اور میں نے تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ آئی واز ویری ڈٹرمنڈ دیٹ آئی ول اپیئر رائٹ آفٹر مائی گریجویشن، اور میں نے بک ریڈنگ یہ وہ سارا کچھ کر دیا ہوا تھا، تیاری میری ٹھیک تھی، اور میرا تھیسس چل رہا تھا۔ تو میں نے ایک تاریخی غلطی کی، اس سے پھر میں نے بعد میں سبق سیکھا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ رپیٹ نہ کریں۔ میں ہر کلاس میں یہ کہتا ہوں، میں سارا کچھ کیا، میں نے انگلش ایسے نہیں کیا ٹھیک طرح سے،
مطلب شارٹ ایسے لکھتا تھا, لانگ ایسے CSS کے پیٹرن کے اوپر نہیں لکھے. انگلش ٹھیک تھی میری. اور جو میرے ٹیچر تھے وہ ہر وقت میں ان کے پاس ہوتا تھا, میں نے کبھی ان کو کہا بھی نہیں کہ سر اب میں نے لانگ ایسے کرنے. میں نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس سال میں نے اپیئر ہونا ہے, میرا تھا میں ان کو سرپرائز دوں گا. اچھا, جب اکتوبر نومبر آیا, میرا تھیسس چل رہا تھا, اس کا بھی برڈن تھا. مجھے لگا کہ میں نا ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکوں گا کیونکہ میری ان سبجیکٹ کے اوپر سے کمانڈ نہیں ہے. اور کچھ رائٹ اینڈ لیفٹ سے لوگوں نے بھی میرے میں فیئر انکلکیٹ کیے کہ تم نے کتنے ایسے لکھے لانگ. میں نے کہا ایک بھی نہیں لکھا. اچھا نہیں لکھا تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تیاری ہے. میں پریشان ہو گیا. CSS کا کینڈیڈیٹ سٹارٹ میں اسی طرح ہے, خوف زدہ بچہ ہوتا ہے. میں نے رائٹ اینڈ لیفٹ جو سینئرز تھے جو CSS کر چکے ہوئے تھے ان سے ملنا شروع کر دیا, اپنے ٹیچر سے ملنا شروع کر دیا. میں ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتا تھا اپنے حوالے سے جس کی بیس کے اوپر وہ یہ فیصلہ کریں یا سجیسٹ کریں کہ تم اس سال اپیئر نہ ہو. ٹھیک, حالانکہ میں خود فیصلہ کر چکا ہوا تھا. دل کو تسلی دینے کے لیے میں جاتا تھا. جب میں نے الٹیمیٹلی میں نہ اپیئر ہوا, فیب میں جب ایگزام آئے, ایک ہی ہمارا دوست اپیئر ہوا, اس کو دیکھ کے مجھے پھر بڑی جیلسی ہوتی تھی. ٹھیک, کہ ہم تیاری تو اکٹھے کرتے تھے, اس میں اتنی ول پاور تھی, یہ سب کچھ تھا, یہ تو اپیئر ہو گیا. وہ بعد میں پاس بھی کر گیا. تو جب میں نے پیپر دیکھے تو سارے ایسے وہ مجھے آتے تھے. ٹھیک, ان میں سے 4-5 تو ایزیلی آتے تھے. اسی طرح پریسی اور باقی چیزیں. تو میں اور ڈپریشن میں چلا گیا اور 1-2 ماہ میں نے ڈپریشن میں گزارے اور اسی طرح ٹائم ویسٹ کیا اور بڑا رویا دھویا کہ میں نے کیا کیا. میں نے انڈین ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے, پاکستان افیئرز ہے, وہ ہر چیز پڑھ دی ہوئی تھی جو پڑھنی چاہیے. ٹھیک, اس یونیورسٹی کے آخری 2 سالوں میں. دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ ناٹ ڈو کہ اسٹرکچر سامنے رکھ کے اور باقاعدہ پلاننگ کر کے میں 10 سے 15 انگلش ایسے لکھتا, ٹیچر سے ایویلویٹ کرواتا. میں ایسے ہی برٹن رسل کا کوئی ایسے پکڑ لیتا تھا, اس کو میں اپنے مطلب حساب سے لکھ دیتا تھا اور سر کو چیک کرواتا. شارٹ ایسے 300 ورڈز, 400 ورڈز, 500 ورڈز. میں کہتا ٹھیک. ان دنوں ابھی پھر بعد میں سنیے ٹھیک, ان دنوں مطلب وہ ایک 25 مارکس کی ایکسپینشن بھی آتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو میں نے مینیج کر لیا تو ایسے کو بھی کر لوں گا. وہ ہر سر چیک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ٹھیک ہے تمہاری بات. اب جو آپ نہیں کریں گے اور جو میں نے کیا, میں اپنے اوپر کبھی بھی بلیم نہیں لیتا تھا کہ نہیں یہ میں نے کہا, اس سے بھی پوچھا تھا, اس نے بھی یہ کہا. حالانکہ میں آپ کو اصل بات یہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار میں خود تھا. میں ان کے پاس جاتا ہی اس لیے تھا کہ یہ مجھے اس طرح سجیسٹ کرے. ٹھیک, سو الٹیمیٹلی I wasted time for more than 30 or 40 days. I lived in depression. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب اتنا زیادہ کیا رونا, اب سال تو ویسٹ کر دیا ہے تو اب تیاری کرتے ہیں. لیکن اب اس کو اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا, اب اس کو یا مجھ سے ڈرنا چاہیے یا مجھے اس پہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک, دین ان مارچ جو کہ ابھی ہے آج, فیب میں نے ایسے ہی سوگ میں گزار دیا. مارچ کے کہیں مڈ میں 15 مارچ اس طرح کر کے مجھے یاد ہے میں نے دوبارہ سے تیاری سٹارٹ کی اور میں نے سب سے پہلے انگلش ایسے کا ٹارگٹ میں نے یہ رکھا کہ مئی تک میں اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لوں گا. دا بگیسٹ تھنگ اینڈ دا بگیسٹ ہرڈل ان دا وے آف CSS, اس کو میں نے مئی تک کور کر لیں گا. باقی جو سبجیکٹس ہیں جیسے پاکستان افیئر ہے, جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے, تو ان کو میں آلریڈی بہت کر چکا ہوا تھا. تو ان کو میں نے کہا کہ اور جو ان میں کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کروں گا, سارے سبجیکٹس کو ریوائز کروں گا. بائی سپٹمبر آئیڈیلی میں سارا کورس صحیح طرح سے نوٹس میکنگ کر کے ان فل لینتھ اینڈ بریڈتھ میں ختم کر دوں. یہ میرا پلان تھا اور وہ میں نے کر دیا. میں نے ایسے لکھنا شروع کیے, چیک کروائے سر کو. شفاعت صاحب میرے GC میں ٹیچر ہوتے تھے, ان کو بھی چیک کروائے کچھ 3-4, اور احمد رضا صاحب میرے تھرو آؤٹ مینٹور رہے تھے. ان سے اچھا انگلش کا ٹیچر نہ کوئی تھا, نہ میں نے دیکھا ہے, نہ شاید میں دیکھ پاؤں.
اوور آل میرا انہوں نے کیا. تو وہ چیزیں چلتی رہی. ٹھیک. میں نے اس لیے مئی جون تک انگلش ایسے کو سارا کر لیا, بٹ ایسا نہیں کیا کہ میں نے وہ کر کے بس چھوڑ دیا اس کو. مکمل کنٹرول جس میں جو سیٹسفیکٹری کنٹرول تھا وہ کرنے کے بعد پھر میں نے باقی سبجیکٹس کو بھی صحیح طرح سے کرنا شروع کیا, اور میں نے ہفتے میں ایک ایسے, میں نے کہا ایک ایسے رکھا کروں گا اور اس کے اوپر ہی تھوڑا بہت کام کیا کروں گا. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم, بائی دا اینڈ آف دسمبر, میں نے 20-25 ایسے جو ہے نا وہ کیے تھے. کچھ کے میں نے کمپلیٹ کیے تھے, کچھ میں مٹیریل پڑھتا تھا اور آؤٹ لائنز وغیرہ بناتا تھا, چیک کروا لیتا تھا. دوست بہت اچھے تھے ساتھ, میں اور کریم داد چغتائی صاحب تھے, اخلاق تارڑ تھا, ہم سارے روم میٹ تھے. ٹھیک. الٹیمیٹلی ہی واز سیکنڈ, آئی واز سیونتھ, اخلاق واز تھرڈ. ٹھیک. اور وہ اب جو آپ سے بات کرنی ہے, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک کنفیوز ہوں گے کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو کسی نے فورس کیا ہے, کسی نے موٹیویٹ کیا ہے. تو وقتی طور پہ آپ موٹیویٹڈ ہیں اور آپ ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں. بٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آج آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے, دین اٹ ہیز بیکم میٹر آف یور سیلف رسپیکٹ. میں آخری وہ بندہ ہوں گا جو یہ کہے گا کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. آخری, آپ کے پیرنٹس کے بھی بات. ٹھیک. لاسٹ نائٹ مجھے ایک بچے کی کال آئی, مطلب اس طرح کی بات شیئر نہیں کرنی چاہیے, بٹ بینگ ٹیچر میں شیئر کر رہا ہوں. میں بہت مصروف تھا اور مجھے بار بار اس کے میسج آ رہے تھے, پہلے کبھی آئے نہیں تھے. مجھے لگا اس کو کوئی پرابلم ہے, تو میں نے اس سے بات کی میسج پہ ہی. تو کہتا ہے کہ میں سر بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ بلکہ میں نے اسے ٹانٹ کیا, میں نے کہا ایگزام دینے کے بعد تمہیں ٹیچر یاد آ گیا, آج یاد ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ سر ہر سچویشن ٹانٹ والی نہیں ہوتی. اب میں نے کہا چلیں کیا ہوا؟ کہتے سر میرے ابو نے کہا کہ تیری شکل ہی نہیں ہے سی ایس ایس کرنے والی. کہ ابو نے بڑی زیادتی کی ہے. پہلا تو دنیا میں بندہ ہونا چاہیے, تیرے ابو کو یہ کہنا چاہیے کہ تو ہی کرے گا. ٹھیک. بٹ چھوڑ دو اس بات کو, تم ابو کو کہو کہ ابو اکتوبر میں آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک. میرا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے پتہ تھا کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور بہت کمیٹڈ, بہت محنتی, ویری سیریس. سارے انگریڈینٹس اس میں تھے. ایک جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ بہت زیادہ ڈرنا ہر چیز سے. میں ایسے کا پیپر کر کے آیا تو رونا شروع کر دیا, سر میں تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے کہا ابھی سے تم نے رونا شروع کر دیا, اگلے پیپر کی ٹینشن اس کو چھوڑ دو. آپ کا موٹیویشن اور آپ کا یہ جو کمٹمنٹ ہے وہ 100% ہونی چاہیے, اور آپ کے ارد گرد ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو یہ کہے کہ تم نہیں کر سکتے. ٹھیک. نکال دیں اس کو اپنے سرکل سے. ٹھیک. آپ سے بہتر نہ کوئی ہے, اور جو آپ کو یہ کہتا ہے بس اپنے کان ان کی طرف سے بند کرتے ہیں, ہٹا لیں, اور صرف آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ دنیا میں پچھلے 47 سے لے کے یا ایون اس سے پہلے آئی سی ایس سے لے کے اب تک سارے لوگ کرتے رہے, جو کرتے آئے ہیں وہ سارے انسان تھے. اور میرے جیسا اگر ٹاٹ کے اسکولوں کا پڑھا ہوا یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں نے 3 بار کیا. ٹھیک. ہر بار ٹاپ 10 میں ریٹن مارکس تھے میرے, ہر بار. ٹھیک. ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے کوئی ایلوکیشن نہیں, ہر بار ایلوکیشن ہوئی, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اپنی مرضی کے گروپ میں نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا ہوتی تھی وہ لمبی بات. ٹھیک. بٹ زندگی میں بعض چیزیں آپ کو ایک پینفل پروسیس سے گزرنے کے بعد ملتی ہیں, جب ملتی ہیں تو قدر کرتے ہیں. اس لیے میں نے جو چیزیں سی ایس ایس کے ایسے رائٹنگ کی جو میں سکھاتا ہوں, آئی ڈو ناٹ کلیم دیٹ آئی ایم انگلش ٹیچر. آئی نیور کلیمڈ. میں نے انگلش 6 کلاس سے اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک. بٹ آئی ڈو نو اباؤٹ سی ایس ایس اینڈ ایف پی ایس سی, کیونکہ میرے 8 سال اس میں گزرے ہیں. ٹھیک. تو جو میں اسٹوڈنٹس کو, کینڈیڈیٹس کو پڑھاتا ہوں, وہ بھی آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس پڑھاتا ہوں کہ اوور آل سسٹم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اوور آل کینڈیڈیٹ کو کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے, کس طرح پلان کرنا چاہیے, اور انگلش ایسے کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے.
وہ ساری چیزیں آپ کا بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس 10-11 مہینے آلموسٹ 11 months کہ مور دین 11 months آپ کو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا آپ کے امی کیا کہتی ہیں ابو کیا کہتے ہیں لیو اٹ اپنے اندر سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نو اٹ ہیز بیکم میٹر آف یور سیلف رسپیکٹ اینڈ یو مسٹ بلیو دیٹ ڈیسٹنی از ناٹ اے میٹر آف چانس اٹ از اے میٹر آف چوائس اٹ از اے تھنگ ناٹ ٹو بی ویٹڈ فار اٹ از اے تھنگ ٹو بی اچیوڈ ٹھیک اینڈ یو ہیو ٹو اچیو اٹ اس میں مسائل تو آئیں گے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا بٹ خدا کا رستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ٹھیک اس پہ مسائل آتے ہیں اگر آپ بڑا خواب دیکھ رہے ہیں تو بڑا خواب بڑی قربانی مانگتا ہے ٹھیک آپ کو اپنا یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زونس ٹھیک مجھ سے کسی نے پوچھا 16 کی اٹیمپٹ میں نے ایسے ہی دی تھی وہ پڑھا تو نہیں تھا نہیں 14 کی اٹیمپٹ کے بعد مجھ سے چپٹائی صاحب ہم اکٹھے پیپر دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ رانی صاحب اب آپ پیپر دینے کے بعد کیا کریں گے میں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں مہینوں سویا رہا ہوں میں اتنا تھک گیا ہوں ٹھیک میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے آپ کو یہ سارا پروسیس تھکا دیتا ہے ٹھیک سائیکولوجیکلی بھی فزیکلی بھی مینٹلی بھی اوور آل تو مگر میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اگر آپ 1 سال صحیح طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کریں اگر آپ کو منزل سامنے نظر آ رہی ہو رائٹ اینڈ لیفٹ آپ کچھ بھی نہ دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو ٹھیک یہ کوئی موٹیویشنل میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو میں یوٹیوب سے دیکھ کے آپ کو میں سنا رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں نے خود کیا ہوا ہے ٹھیک میں نے ان 6 سالوں میں ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فیل ہو جاؤں گا ٹھیک اور ایک بار بھی میں اپنے ٹارگٹ سے رائٹ اینڈ لیفٹ میں نے دیکھے ہی نہیں ٹھیک میری خواہش تھی کہ 1 سال میں ہو جاتا بٹ اس کو 6 سے 7 سال لگ گئے کرتے کرتے بٹ الٹیمیٹلی یو ڈو ناٹ انجوائے یور ڈیسٹینیشن یو انجوائے یور جرنی تو وہ جو 6-7 سال تھے نا وہ انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے ٹھیک اور آج جو میں پڑھا رہا ہوں وہ انہی کی بیسس کے اوپر پڑھا رہا ہوں ٹھیک تو آپ وہ غلطیاں جو میں نے کی ہیں وہ آپ رپیٹ نہ کریں ٹرائی ٹو ٹیک اے لیف آؤٹ آف دا لائفز آف ادرس ٹھیک بجائے یہ کہ آپ خود ایکسپیرینس بنیں ول ڈیورانٹ اس کی بک ہے وہ فالن لیوز اس میں کہتے ہیں that a wise man learn from the experiences of others and a foolish man even a woman ٹھیک ہاں اس نے نہیں کہا تمہیں ساتھ ایڈ کر they neither learn from their own experience and nor the experiences of others تو بجائے یہ کہ آپ اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹ سے 1 سال پڑھتے رہے دوبارہ جب ایگزام آیا جب جنگ کا وقت آیا تو ہتھیار ڈال دیے اپیئر ہی نہیں ہوئے کیوں فلاں چیز نہیں ہو سکا فلاں یہ ہوا میں آخری دنوں میں بیمار ہو گیا بھائی کیا ہو گیا آپ کی نرو جو ہے ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے الٹیمیٹلی اٹ از اے بیٹل آف یور نروس سارا سال تیاری کی اس کے بعد آخر میں جب گئے تو ایگزام ہی نہیں دیے یہ مسئلہ ہو گیا تھا وہ مسئلہ ہو گیا تھا اب آج اگر آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے اس بندے سے سلام بھی نہیں لینا چاہیے دسمبر میں جا کے نیکسٹ ایئر کہے کہ سر انگلش ایسے نہیں کیا تھا ٹھیک یا کمپوزیشن نہیں کر پائے تھے کیوں نہیں کر پائے تھے فالٹ لائز ان یو ناٹ ان یور اسٹار تو آپ کو آج سے ہی اپنا اوور آل CSS تو جو آپ نے پلان کیا بٹ آج آپ نے جب انگلش ایسے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول اسٹارٹ فرام March 3 اینڈ اٹ ول اینڈ آن Feb 15 آپ میں سے 5-6 تو وہ ادھر آ جانے یار اندر بیٹھے وہ سیٹیں کچھ خالی ہیں آپ بھی میڈم تھوڑا سا ساتھ ادھر آئے
پیچھے بھی ہے خالی کوئی؟ ادھر بیٹھ آ جائیں، ایک دو چیئرز لیں، ساتھ ہو جائیں، لیں چیئر لیں. ادھر رکھیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. چلیں آج ہم 3 ایسے کریں گے. پہلے ہر ورکشاپ میں 1 ہوتا ہے. ٹھیک، آج آپ فری ہیں، آپ دنیا کا آسان سے آسان سوال کریں یا مشکل سے مشکل سوال کریں. سی ایس ایس کے اوپر کریں یا انگلش ایسے کے اوپر کریں. آپ کے مائنڈ میں کوئی چھوٹی کنفیوژن ہے یا کوئی بڑی کنفیوژن ہے، یو آر فری ٹو آسک اینی تھنگ انڈر دا سن. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ مجھے یہ کسی نے بتایا نہیں تھا. ٹھیک، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی مشکل سے مشکل بنا دوں. ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پوری کوشش کروں گا کہ جب آپ نیکسٹ اسٹیپ کو اپیئر ہو نا تو آپ کے مائنڈ میں کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ آپ اس مشکل پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے انگلش ایسے کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ایک اس دوست کا ایسے پکڑ لیا، ایک اس کا پکڑ لیا، اس کو سر نے 40 نمبر دیے ہوئے تھے، پاس کیا تھا، بس آپ نے رٹ لیا، آپ کا ایسے ہو گیا. اسی طرح آپ نے کمپوزیشن کر لی، اسی طرح سبجیکٹ کر لی. نو، آپ اس پروسیس سے مکمل طور پہ گزرے. آپ نے ہر چیز کو اس کی فل لینتھ اور فل بریڈتھ میں کیا اور آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے اپنا تمام پوٹینشیل، اپنی تمام انرجیز یوز کی ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی یو اپیئرڈ ان ایگزام. فیل ہونا اور پاس ہونا یہ خدا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بہت سارے سسٹم میں بھی ایشوز ہیں جن کو میں ابھی مینشن نہیں کرنا چاہتا، بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بار فیل ہو گیا اور آپ اگلی بار بھی فیل ہو جائیں. آپ کی باری بھی آنی ہے. ٹھیک، جس طرح میری باری آئی اس طرح آپ کی باری آنی ہے. تو یہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے یہ آج بنا ہے اور یہ تب تک رہے گا جب تک آپ کا CSS نہیں ہوتا. میں شروع میں تو انٹریکٹ کرتا ہوں، بعد میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک یوز لیس سا گروپ بن جاتا ہے. اس میں لوگ یوز لیس ڈبیٹ زیادہ کرتے ہیں. اس کا پرپز صرف ایک ہی ہے کہ میں آپ کو تمام سبجیکٹس کے اوپر جو میں گائیڈ کر سکتا ہوں میں کروں، جو میں مٹیریل شیئر کر سکتا ہوں وہ میں کروں، چاہے وہ پاکستان افیئر ہو، چاہے وہ کرنٹ افیئر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہو، یا کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو. اس طرح کا کوئی بھی کویسچن موسٹ ویلکم. ٹھیک، اس طرح کی کوئی بھی کوئری وہ موسٹ ویلکم. بٹ بہت ساری دوسری ہیں جن کو میں نہیں کنسیڈر کرتا کہ یہ اس گروپ کی ڈیبیٹ ہے، تو میں اس میں پھر پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا. تو اس لیے جو اس میں نہیں ہوگا وہ ٹیکسٹ کر دیجیے گا بلال کو یا مجھے، میں جب فری ہوا تو میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں گا. ابھی وہ گروپ پچھلی مہینے میں نے بنایا تھا، اس میں نے کچھ چیزیں ان کو بتا دی تھیں کہ کیا آپ مئی تک کیا کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے، وہ میں نے انہیں بتا دیا تھا. آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مارچ والا کام تو کیا نہیں، نہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سپٹمبر کی بہت ٹینشن ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ. تو مجھے اپنی CSS کے حوالے سے اوپینین میں بڑی کلیئرٹی ہے، ایون دو کہ وہ غلط بھی ہوں تب بھی کلیئرٹی ہے. ٹھیک، آپ کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے، اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا. مائی اوپینین از بیسڈ آن مائی اون پرسنل ایکسپیرینس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے پریپریشن سٹارٹ کی ہے انگلش ایسے کمپوزیشن پلس پاکستان افیئرس، ٹھیک، اس سے سٹارٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آج آپ نے کیا تو آپ پولیٹیکل سائنس سے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک، یا کرنٹ افیئر سے سٹارٹ کر دیں. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف 30 جون جو آپ کو چیزیں کر لینی چاہیے مکمل طور پہ ایسے فنگر ٹپس پہ، انگلش ایسے، کمپوزیشن، ان کا آپ کو بیسک سارا پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو میں نے بتا دیا تھا گروپ میں ہے کوئی اس گروپ میں پرانا لڑکا، آپ کو میں نے بتا دیا نا 30 جون تک کیا کرنا ہے. اب آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ کی چوائس. ٹھیک،
آپ کو یہی بتا دیا تھا کہاں سے کرنا ہے، میں نے آپ کو یہی بتا دیا تھا ایڈیم فلاں فلاں، ٹھیک، پریسیں کتنی کرنی ہے، ایسے کتنے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں. اسی طرح پاکستان افیئرس، اسی طرح اسلامک اسٹڈیز. آپ کے یہ جو 400 مارکس ہیں یہ آپ کے 30 جون تک آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ یہ ہو جانا چاہیے. اور ساتھ میں نے ان کو کہا کہ روزانہ صرف 1 گھنٹہ روزانہ ای ڈی ایس جنرل سائنس، ٹھیک، آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھیں. جون تک وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ٹاپکس چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 1 گھنٹے میں 1 2 3 ٹاپک چھوٹے چھوٹے وہ ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کرتے جائیں اور ہر آنے والے دن 10 منٹس میں ان کو ریوائز کر لیں، ایک بار گو تھرو کر لیں اور اگلے سٹارٹ کریں. بائی دا اینڈ آف 30 جون جو انالیٹیکل والا پورشن ہے وہ چھوڑ کے جو آلموسٹ 60 مارکس کی جنرل سائنس ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا کرنٹ افیئر. تو کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر دونوں اب ایک ہی میں سبجیکٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک. کرنٹ افیئر جب آپ پاکستان افیئر کریں گے تو اب اس بار بھی آپ نے دیکھا کرنٹ افیئر کے پیپر ایسے تھے جیسے پاکستان کے، ٹھیک، تو 70% وہ. تو بات کرنے کا مقصد ہے بائی 30 جون جو میجر جو آپ جس میں فیل ہوتے ہیں، مطلب انگلش ایسے اور کمپلسری کے بعد آپ سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ٹھیک، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو بائی 30 جون یہ آپ کا ختم ہو جانا چاہیے. ختم ہونے سے مراد کیا ہے وہ بھی بتا دیں. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ سر آپ کہیں کہ میں نے پاکستان افیئر کر لی یا اسلامک اسٹڈی سر میں نے سبجیکٹ سارا پڑھ لیا، اور میں آپ سے کہوں کہ چلیں یہ 2016 کا پیپر ہے، یہ اٹیمپٹ کر کے مجھے اگر کر لیا 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، ریوائز کر لو، اور اس کے بعد آپ کا پیپر ہے. اور یہی سمجھنا یہ وہ 15 فیب والا پیپر ہے. ختم کرنے سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابھی آپ کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ میں نے اس کو ایک بار سپٹمبر میں اس طرح ریوائز کرنا ہے اور پھر میں نے 3rd ریویژن اس طرح کرنی ہے. نو، یو ہیو ٹو ڈو ونس فار آل جو پہلی بار آپ کریں گے. اور ایک اور بھی چیز، ختم کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ ای ڈی ایس کر رہے ہیں تو اس کم از کم 5000 MCQs سے آپ گزرے ہوئے آبجیکٹیو. ٹھیک، ٹائم کو نہیں لگتا، روزانہ صرف 140 منٹ. ٹھیک، وہ جو آپ میرا سلطان کی ایک ایپیسوڈ پہ ویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک، وہ اس پہ لگیں گے اور 100 MCQs ہو جائیں گے. 30 دنوں میں 3000 ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹارگیٹ رکھا ہوگا کہ اس کے MCQs کرنے ہیں روزانہ، 2 سبجیکٹس کے کرنے ہیں، ایک ای ڈی ایس کے کرنے اور ایک ساتھ پاکستان افیئر کے کرنے. آبجیکٹیو کی کوئی بھی بک جنوری میں پوچھ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ سر میں نے فیب میں کہ اسٹارٹ میں سر آبجیکٹیو کہاں سے کروں. یار یہ اب کرنے کا یہ وقت ہی نہیں. اب جو آگی نہ آئی تو نہ آئی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کے. تو بائی دا اینڈ آف 30 جون، اور مجھے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، میں نے کی ہوئی ہیں تو آپ کو کہہ رہا ہوں. اور آپ مجھ سے پیج نمبر پوچھیں گے نا کون سی کتاب کون سا پیج، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی. تو 5000 MCQs آپ کے ڈی ایس کے ان میں سے گو تھرو آپ ہو چکے. 5000 MCQs آف پاکستان افیئر اینڈ کرنٹ افیئر، ٹھیک، ان میں سے آپ گو تھرو ہو چکے ہوں. تب تک آپ کو تقریباً 2000 ایڈیم جو ہے روزانہ 10 کے حساب سے ہو چکے ہوں. تب تک تقریباً 2000 ورلڈ لسٹ میں سے GRE کی وہ بھی ہو چکے ہوں. ٹھیک، ہاں جی. تو آپ دیکھیں گے کہ 30 جون تک آپ کا جو 70% CSS ہے نا وہ ہو جائے. ٹھیک، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ تو ساری وائٹ بورڈ پہ چیزیں تو بڑی اچھی طرح آ جاتی ہیں، پلان بڑا اچھا ہو جاتا ہے. نہیں، جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے اس کا 75% آپ کر پائیں گے ایزیلی. 25% نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم 15 دن ایکسٹرا لگا لیں گے. بٹ جب آپ 100% کا ٹارگیٹ رکھیں گے تب 75% ہوگا. اگر آپ ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے نا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں گاڑی میں پڑے ہوئے میرے رجسٹر ایسے ہی، اگر میں آپ کہیں کہ شاید میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے خود نہیں کیا. یار چیئر ہے کوئی خالی؟ آ جاؤ. تو آپ 2009 میں یونیورسٹی ایئر 3 میں تھا.
BC آپ نکال کے دیکھ لیں, ڈیٹ لکھی ہوگی, دن لکھا ہوگا, اور لکھا ہوگا کہ آج کے دن فلاں چیز اتنے سے اتنے وقت تک, فلاں چیز اتنے سے اتنے وقت تک, ہر چیز لکھی ہوگی. کوئی دن اٹھا کے دیکھ لکھا ہوا 2010 2011 2012 ہر چیز لکھی ہوگی. اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ لکھی ہوئی ہے تو وہ میں نے کی بھی ہوگی, اس کے اوپر ٹک لگی ہوگی جو میں کر سکا ہوں اور جو میں نہیں کر سکا, ٹھیک, اور جو میں نہیں کر سکا وہ میں اگلے دن کر لوں. 100 مسائل ہوتے ہیں, کہیں جانا پڑ جاتا ہے, مہمان آ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے, بہت ساری چیز ہوتے ہیں. بٹ یو مسٹ ہیو اے پلان, یو مسٹ ہیو اے روڈ میپ. رینڈم اسٹڈی از اے روڈ ٹو نو ویئر, ٹھیک. الٹیمیٹلی آپ کے ہاتھ میں بائی دا اینڈ آف دا ایئر کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک. تو یو ہیو ٹو پلان ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ لیں. اور اگر آپ انتہائی سیریس ہیں, جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے, تو میں آپ کو خود پلان بنا کے دے دوں گا, ٹھیک, کہ آپ آ جائیے گا میرے پاس کہ میں اگلے 1 مہینے میں کیا کروں آئیڈیلی, تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ یہ کر لیں. اور پھر میں مہینے بعد پوچھوں گا بھی کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا, ٹھیک. اور اگر آپ نے کیا ہے تو آپ سیریس ہیں, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بہانے بناتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ نے 80% کیا ہے تو تب بھی آپ سیریس ہیں, ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ کو ابھی سے پلان کر لینی چاہیے, ٹھیک. بائی دا اینڈ آف دس ویک میں آپ کو دوبارہ سے انگلش ایسے جو موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک آپ کو پورے سال میں کرنے چاہیے وہ بھی میں بتا دوں گا, کمپلشن وہ بھی بتا دوں گا, اسلامک اسٹڈیز موسٹ امپارٹنٹ جو آپ کو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو 600 میں جو آپ کا 30 جون تک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اور آپشنل سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو 300 آپ اپنے ابھی سلیکٹ کر لیں. وہ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں میں نے وہ پچھلی کلاس میں بتا دیا, ٹھیک. آپ 300 جس کے اوپر آپ 100% ایگریڈ ہیں اور آپ نے کنسلٹ کر لیا اور ڈسکس کر لیا, وہ آپ ان کو سٹارٹ کر دیں, ٹھیک. ان میں سے ایک آدھ جو آپ ہے اس کو ساتھ آپ لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک. اور اگر نہ بھی لے کے چلیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ, جب یہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ جولائی سے اس کو سٹارٹ کر لیں. ایوریج بہت اچھی تیاری کرنی ہو تو 100 مارکس کے سبجیکٹ کے اوپر 20 دن اگر لگائیں تھارولی, یعنی کہ 20 دن وہ اور 7 روزانہ 3 گھنٹے انگلش اور 10 گھنٹے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور 7 گھنٹے آپ ایک سبجیکٹ کو دے رہے ہیں تو 20 دن میں اس کی بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے, ٹھیک. بکس کا آپ کو پتہ ہو, مٹیریل آپ کے پاس ہو. مٹیریل پتہ ہے کیسے کمپائل کرنا ہوتا ہے. آپ کو سپوز بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر جنرل اسٹڈیز میں مارکس کم آتے ہیں, یہ بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹ. میں نے کہا آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. کوئی کہے گا فلاں کوئی فلاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ مارکیٹ کی ساری بکس لیں, ہونی چاہیے, بٹ اس میں سے پڑھنا کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو ٹاپک کسی ایک کتاب میں سب سے اچھا دیا ہے اس میں سے کر لیں. اگر آپ سارا ایک ہی بک کو فالو کر رہے ہیں تو بالکل نہ کریں. ایسی کوئی بھی بک نہیں ہے مارکیٹ میں جس میں ساری چیزیں اچھی دی ہیں, ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں. ایون میرے جو کلوزسٹ فرینڈز ہیں وہ 27 سال, ہم 14 سال سے دوست ہیں. اگر میں کہوں کہ ان کی کتاب بھی پرفیکٹ ہے تو نہیں. وومن والا چیپٹر اس میں بھی ویک ہے, اجتہاد والا چیپٹر اس میں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی تھوڑی سی, ٹھیک. اور بھی کچھ چیپٹرز بہت مشکل لکھے ہوئے ہیں, عام بچہ اس کو سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک. بٹ اگر ساری بکس کو میں دیکھوں تو میں مکمل طور پہ آرگیو کر سکتا ہوں کہ جتنی بکس ہیں ان میں سے کوئی ایک بک اگر سب سے اچھی ہے تو وہی ہے, ٹھیک. تو ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بک میں کیا ایشو ہے, اس ٹیچر میں کیا ایشو ہے, فلاں ہر چیز کا آپ کو بتا دیں. پھر تھا اور اب بات آئی مٹیریل کی, تو جب آپ نے فرض کیا جنرل اسٹڈیز ہے تو میں نے پوچھا کہ ہاں تم جنرل اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ گئے ایک دن 4 گھنٹوں کے لیے, ٹھیک, کہ نہیں. لمز میں گئے نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کبھی چکر لگاؤ نہیں. برٹش کونسل نہیں, کہیں پہ بھی نہیں گیا. اچھا, آپ نے پچھلے پیپرز دیکھے, آپ نے دیکھا کہ یار یہ 4-5 ایریاز ایسے ہیں جن میں سے ہر سال وہ کویسچن پوچھتا ہے اور یہ وہ پورشن ہے جو تھیوریٹیکل ہے,
which is related to theories, جو جینڈر اسٹڈیز کی ہر اچھی کتاب میں ڈسکس ہوا ہوا ہے. ٹھیک، کیونکہ ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کی جو اچھی بکس ہیں ان میں یہ ڈسکس ہوا ہے. تو آپ کوشچن پڑھیں، جینڈر از اے سوشل کانسٹنٹ، کوئر تھیوری، ٹھیک، فیمنزم، ویوز آف فیمنزم، یہ ٹائپس آف فیمنزم، تھیوریز آف وائلنس. تو یہ 6-7 ہیں، ان میں سے اس بار بھی 3 آئے تھے کم سے کم. ان کا آپ جائیں تو صحیح، آپ لائبریری میں 5 کتابیں نکالیں، بیٹھتے ہیں 4-5 گھنٹوں کے لیے اور ایسے ہی ذرا گو تھرو کرتے ہیں. ٹاپک نمبر 1 دیکھیں، ہر کتاب سے گو تھرو کریں دیا ہوا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ لگائیں اس ٹاپک کے اوپر، 10 منٹ ایک میں سے جلدی جلدی گو تھرو کریں، اس نے کس طرح کی لینگویج ہے، کیا لکھا، پھر دوسری میں سے، پھر تیسری میں سے، 4-5 کتابوں میں سے اس طرح گزریں. کوئی سے 3 جس کے اوپر وہ ٹاپک اچھا دیا سائڈ پہ کر دی، اوپر نشان لگا دیا، یہ میں نے کاپی کروا دی. ٹھیک، اسی طرح ٹاپک 2, 3, 4, 5, 6، یہ 6 ٹاپک ہیں 7. ان میں سے آدھا پیپر ہر سال لازمی آتا ہے. اب دنیا میں جو اس کے اوپر سب سے اچھی بکس پبلش ہوئی ہیں، آپ نے اس میں سے مٹیریل کلیکٹ کر لیا اور اب آپ اس کو پڑھیں گے اور ساتھ اپنی نوٹس میکنگ کر لیں گے. پھر آپ کے پاس کوئی پاکستان میں کوئی ایگزامپلز ہیں، دنیا سے ایگزامپل ہیں، تو آپ وہ ساتھ ایڈ کر دیں گے اپنے نوٹس میں سے. اگر 2000 لوگ آپ کریں تو 50 لوگوں سے زیادہ یہ نہیں کرتا کوئی. جب نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. ٹھیک جی بلال. ادھر آ جائیں. اس لیے آپ جب آپ سبجیکٹ سٹارٹ کرنے لگیں، آپ یہ کریں کہ جیسے میں آپ کو پاکستان سے آپ بتائیں اب بتائیں کچھوا جو ہے وہ خرگوش کی نسبت رستوں کا زیادہ واقف ہے. اس کی ریزن بھی پتا ہے کیا ریزن؟ گلو چلتا ہے رستے میں، جگہ جگہ دیکھتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ، کیا مشکلات آئیں، کہاں پہ موڑ آیا، کہاں پہ کون سی دشواری آئی، کہاں پہ کوئی ایسی جگہ تھی جو کراس کرنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنا پڑی. جب وہ منزل تک پہنچتا ہے نا تو رائٹ اینڈ لیفٹ ایک ایک چیز اسے فنگر پہ یاد ہوتی ہے کہ فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں. خرگوش کو اس سے کیا، خرگوش کو تو ایک ریس لگی ہے، دوڑا جا رہا ہے. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی اے ریبٹ. ٹھیک، آپ کے پاس 1 سال ہے اور 1 سال کافی ہوگا. ٹھیک، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستان افیئر، تو آپ ٹاپک پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا فلاں ٹاپک، فلاں بکس، فلاں اور فلاں، یہ بک اس میں یہ ٹاپک اچھا دیا، اس میں یہ اچھا دیا، اس میں یہ اچھا دیا. بیکاز میں نے وہ پڑھی تو مجھے پھر پتہ چلا کہ نہیں یار اس میں یہ اچھا تھا، یہ ٹاپک اس میں اچھا تھا، یہ فلاں اس میں اچھا تھا. یہ جو چغتائی صاحب کی بک بنی ہے اسلامک اسٹڈیز کی، یہ بھی ایسے ہی بنی ہے. ہم نے 17-18 کتابیں پڑھی تھی اسلام کے اوپر تب شوق سے یونیورسٹی لائف میں، جب ہم نے CSS کو پلان کی. جب پڑھی تو ہم نے نوٹس بنائے تھے. جب نوٹس بنائے نے کہا جب اٹیمپٹ دی تو فارغ تھے، کیوں نہ اس کو کتاب بنا دیں. وہ کتاب بنا. ٹھیک، اس میں وہ ہم نے خود نہیں لکھا ہوا، وہ موسٹلی وہ 50% کمپائلڈ ہے. خلیفہ صاحب کی بک میں سے فلاں چیپٹر، میننگ اینڈ میسج میں سے فلاں چیپٹر. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں یہ چیز کم ہے، اس میں یہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ ساری. تو آپ جس دن اپنا وہ سبجیکٹ پلان کریں گے کہ صبح سے میں جینڈر اسٹڈی سٹارٹ کر رہا ہوں، لائبریری جائیں، 1 دن پورا کمپائلیشن پہ لگائیں. ٹھیک، اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ دوستوں سے پوچھیں، وہ دوست جن کا یہ اس ڈسپلن میں وہ پڑھے ہیں ان سے پوچھیں. کسی چلے جائیں ڈپارٹمنٹ جینڈر اسٹڈیز کے. ٹھیک، میں نے یہ اپنے
راز صاحب اللہ جنت دے، ان سے جب یہ کویشچن کیا نا کہ سر کسی ٹیچر سے گائیڈ نہیں ہو یا یہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں جن میں اس کو لینا ہو تو کیا کریں ہم، کیسے کریں؟ تو ایگزامپل انہوں نے مجھے دی، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے. کہتے ہیں یار فرض کیا تم انٹرنیشنل ریلیشن کا پیپر یا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے تو تم کسی دن ایسا کرو کہ پھولوں کا ایک گلدستہ لو، ٹھیک، قائد یونیورسٹی آئی آر کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کے پی اے سے ملو، اپنا نام لکھ کے دو کہ میں سر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سر سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ تمہیں بلا لے گا. اس کو پھول دو، دیکھو کہ سر آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے اور آپ کی بڑی خدمات ہیں اس ڈسپلن میں اور اس میں، اور میں صرف آپ سے ملنے آیا تھا اور کوئی کام نہیں. ساتھ ہی کہیں کہ سر میری ذرا رہنمائی تو کر دیں کہ اس میں کون کون سی اہم چیزیں ہیں اور اچھے سورسز کون سے. اس کا کیا جائے گا، وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا اور کہے گا کہ بیٹا اس میں سے یہ کتابیں آپ پڑھ لیں. آپ ایک اچھے بندے سے ملاقات بھی کر لیں گے اور آپ کو چند اچھی چیزوں کا پتہ بھی چل گا. سر لیکن گیٹ پہ آپ کو انٹرویو نہیں ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ لازمی ہے، اگر وہ اچھا بندہ ہوا نا تو وہ لازمی بلا لے، اگر وہ کمینہ ہوا تو کبھی بھی نہیں بلائے گا. کس کو؟ ہاں لیکن بعض کمینے کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. ریزن یہ ہم ٹرائی نہیں کرتے، میں نے تو کیا ہوا ہے ٹرائی. ٹھیک، تو آپ اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ لائبریری چلے جائیں. آپ گریجویٹ ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک، آپ جائیں ادھر اور آپ ساری چیزیں نکالیں اور کمپائل کریں مٹیریل اور نیکسٹ ڈے سے تیاری شروع کر دیں. جنگ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. ٹھیک، وہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ رائٹ اینڈ لیفٹ سے پوچھیں گے، صبح لڑنے جانا ہے اور آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں تو آپ کے پاس اپنا مٹیریل وہ ساری چیزیں آپ نے کلیکٹ کی ہوں، بھلے پورا دن لگ جائے اسی سے آپ لڑیں گے، اچھا ہوگا تو آپ اچھا لڑ پائیں گے. یاد رکھیں سی ایس ایس از اے وار آف آل اگینسٹ آل اینڈ ایچ کویسچن از اے بیٹل اینڈ اٹ کنسسٹ آف آلموسٹ 40 battles. You have to win each and every battle. The question you attempt among these 40 questions, each and every question must be better than almost 11,000 people. This is competitive exam. آپ نے خود کو ہر موڑ کے اوپر اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. And you can only be distinguished through your writing, and writing is always based on good reading. ٹھیک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں تو پہلے اس کے ریسورسز آپ کے پاس اچھے ہوں، بھلے پورا دن لگ جائے، اچھا کمپائل کریں، اگلے دن بیٹھیں اور پھر اس کو کہیں کہ 15 دن تھے چلو 16 کر لیتے، کوئی بات، 20 دن تھے تو 21 ہو جائیں گے. بٹ 20 دن بھی لگائیں اور آپ کے پاس ریسورسز اچھے نہ ہوں تو اٹ ول بی اے فیوٹائل ایفرٹ. ٹھیک، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آپ جو بھی تیاری ابھی سٹارٹ کریں، چاہے ان کی فرسٹ اٹیمپٹ ہے چاہے ان کی سیکنڈ اٹیمپٹ ہے. اگر فرسٹ اٹیمپٹ سیکنڈ ہے اور پہلی میں کبھی فیل ہوئے ہیں تو بھول جائیں کہ آپ کبھی فیل ہوئے. ٹھیک ہے، نیا سفر ہے، پرانے چراغ گل کر دیں. ٹھیک، اور نئے سرے سے شروع کریں. ابھی ہم انگلش ایسے کرتے ہیں. وائی ڈو وی فیل ان انگلش ایسے اینڈ وائی ڈو پیپل فیل ان انگلش ایسے. فرسٹ ریزن جس کے اوپر میں نے اسٹارٹ میں بات کی، اٹ از فیئر. تو وی ہیو ٹو کنٹرول فیئر. کیسے ہم کنٹرول کریں گے؟ ہم آج جو اس کلاس میں کریں گے میں کچھ بھی ڈکٹیٹ نہیں کرواؤں گا. وی ول ریچ آن کنسنسس. ٹھیک، ہماری سائنٹیفک ایفرٹ ہوگی. ٹھیک، سائنٹیفک ایفرٹ ہوگی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انگلش ایسے بالکل سادہ سی چیز ہے. ہم نے اس کو کمپلیکس بنا دیا ہوا ہے کیونکہ ہم کمپلیکس نہ بنائیں تو ہم اس کو بیچیں کیسے، آپ آئیں کیسے. ٹھیک، لہٰذا آپ نے اس فیئر سے باہر آنا. باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ابھی سے اس کو سٹارٹ کر دیں. جہاں پہ بھی آپ ہیں
ایون اف یو آر، یہ لڑکا ہے وہ آج سندھ واپس جا رہا ہے، ایون اف ہی از ان سندھ، اس کو اس سے ان ٹچ رہنا چاہیے، ٹھیک، اس کو اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. تو ہم ایک سائنٹیفک ایفرٹ کریں گے، لاجیکل، جو ہم تمام کلاس میں بیٹھے ہوئے میجارٹی جس کے اوپر متفق ہو رہی ہو کہ ان میں سے یہ میتھڈ ہے. میں اپنی آؤٹ پٹ اس وقت دوں گا یا اپنی اوپینین جب آن دا بیسس آف مائی انڈرسٹینڈنگ آف فیڈرل پبلک سروس کمیشن کہ اس میں سیفسٹ میتھڈ کون سا ہے. اف وی آر ڈیولپنگ آؤٹ لائن، ٹھیک، اف وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے گڈ انٹروڈکشن آف یور ایسے، میں آپ کو ڈفرینٹ میتھڈز بتا دوں گا جو مارکیٹ میں مختلف ٹیچرز کروا رہے ہیں، ٹھیک، اور بچے کر بھی رہے ہیں. آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے اور ہم پھر اسی کو فالو کریں گے. ایک بار ہم نے جو ڈیسائیڈ کر لیا یوزنگ اور اون کامن سینس، ٹھیک، اس کے بعد ہم رائٹ اینڈ لیفٹ کے کہنے کے اوپر ڈریں گے نہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے انٹرو اس طرح لکھا جاتا ہے، فلاں تو یہ کہتی ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنیکل ٹرم یوز کر دی، آپ ہم ڈر کے بیٹھ گئے. میرا ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا، میرے سے ہی پڑھا ہوا. میں نے بتایا کہ یار فیل تو ہر کوئی بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اچھے کینڈیڈیٹ تھے تو اس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپٹمبر اکتوبر میں میں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ مجھ سے تو پڑھے ہوئے ہیں لیکن آپ فلاں ٹیچر کے پاس بھی جا لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ادھر سے بھی ہیلپ ملے، اور ضرور جانا چاہیے. ادھر جا کے وہ ڈسکریج ہو گیا، تمہیں آتے ہی نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کیا نہیں آتا؟ انہوں نے کہا تمہاری رائٹنگ میں نارمیٹیو ڈسکورس نہیں ہے. جس نے فون کیا، سر یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جن نے بتایا ان سے پوچھ لینا تھا کہ یہ نہیں ہے تو اس میں وہ ایڈ کر دیں، ٹھیک، تب پتہ چل جانا تھا. میں کہا نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. میں نے کہا تم واپس آ جاؤ، ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات انگلش ایسے کے پرسپیکٹو میں اس طرح کے ورڈز یوز کر کے بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بنی بنائی عمارت گر جاتی ہے، وہ اپیئر ہی نہیں ہوا. بہت کوشش کی، ساری کوشش کی، لیکن جب ایک بار ڈر گیا، بیٹھ کے سرنڈر کر دیا، پھر دوبارہ اس کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک. آج سے ہی آپ نے اس ڈر کو جو سپٹمبر اکتوبر میں کوئی آپ کے مائنڈ میں کریٹ کرے گا، آپ نے آج سے ہی اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دینی ہے. اور جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آئے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں انگلش ایسے جب کرتا تھا تو میں ایک انٹروڈکشن کے اوپر ایک ہفتہ لگا دیتا تھا، کیونکہ مجھے اس کا فیئر تھا. کیونکہ نہیں، میں نے اب کوئی کسر نہیں چھوڑنی. میں ایک ہفتہ ایک انٹرو کے اوپر لگا دیتا تھا. میں ایک انٹرو 7-8 بار لکھتا تھا. میری اپنی تسلی جب تک نہیں ہوتی تھی میں تب تک ٹیچر کے پاس نہیں لے کے جاتا. یہی پوائنٹ ہے، جب تک آپ خود ریڈی نہیں ہوتے تب تک آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی. تو آپ اگر بار بار لکھیں اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جو میں ریڈنگز پڑھتا ہوں یہ تو اس طرح کی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسانوں نے لکھی ہے نا، یہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے اب جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. وہ چیز ہمیں آگے پش کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹو ورڈ دا بیسٹ. اینڈ الٹیمیٹلی ہم پرفیکشن کی طرف تو نہیں، لیکن ہم کافی حد تک چیزیں پاس کرنے والی وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. تو ہمارا پرپز بھی یہی ہے. تو کل کو کوئی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آپ کے مائنڈ میں کوئی فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کرے، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی بھی چیز پریشان کر رہی ہے، آپ گروپ میں یا مجھے کویسچن کر دیں کہ سر اس میں کیسے کرنا ہے، اس میں کیسے کرنا ہے، یہ چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، ٹھیک. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے بھی ان کو بتائی تھی، جسٹ ٹو گیو یو اے کانفیڈنس، لیول آف کانفیڈنس. جب میرا تو 7واں سال ہے نوکری میں، لیکن ظاہر ٹریننگ کرنی تھی. جب ابھی ہم ٹریننگ کر رہے تھے DMC کیمپس میں، تو انہوں نے کہا کہ چلے ان کو ایک ورکشاپ کروا دیتے ہیں انگلش رائٹنگ کی، ٹھیک. تو ایک اچھی لاہور کی ٹیچر جو ہے نا کرٹیکل رائٹنگ کی، وہ آئیں. ظاہر ہے سینئر لیول کے اوپر پھر اس طرح کی ورکشاپ ہو تو وہ اچھے سے اچھا بندہ بلاتے ہیں. اس نے ہمیں لیکچر دیا، بڑا اچھا لیکچر تھا، بڑی اچھی خاتون تھی وہ.
اور انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں. ٹاپک دیا انہوں نے, سب نے لکھا. اگلے دن انہوں نے پن پوائنٹ تو یہ نہیں کیا. اب ہم تقریباً وہ تھے جو ٹاپ 50s میں تھے CSS, سارے وہی تھے. تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ میجارٹی پہ مجھے حیرت ہے کہ CSS کر کیسے گئے. اس لیے آپ نہ پریشان ہوں, ٹھیک. کچھ بیسک چیزیں ہیں فنڈامنٹل جو ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو شیکسپیئر نہیں بننا. جو آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے وہ آپ الٹیمیٹلی نہ وہ آپ بن پائیں گے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا, وہ یہ چیز ہے. کچھ فنڈامنٹل کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, اینڈ دین یو یور سیلف فیل کہ نہیں میں اب پاس کرنے والا ہوں, ٹھیک. تو پہلا جو ہم ایسے کریں گے وہ فرض کیا میں آپ کو, ہم ایک کیس اسٹڈی کو ساتھ لے کے چلیں. اس میں ہی میں ساتھ بتاؤں گا کہ میں پہلے ورکشاپ میں لاسٹ ٹائم وہ بھی 3-4 گھنٹے کی تھی, ایک ایسے کرا, بٹ آج ہم 3 ڈفرینٹ ٹائپس کیسے, ٹھیک. کیونکہ کلاس میں جو ریگولر کرتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے نا, ہر ایک کے اوپر وہ چیز ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جاتی ہے. لیکن اس میں میرا دل ہے کہ میں 3 جو ہے وہ اکٹھے آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یہ ایک ٹائپ کا ایسے ہے, یہ کیسے کریں گے, یہ سیکنڈ ٹائپ کا ایسے ہے, یہ کیسے کریں گے, یہ تھرڈ ٹائپ کا ایسے ہے. تو ہم ہر ایک میں جو ایسے کے انگریڈینٹس ہیں, مطلب پہلا آؤٹ لائن, دوسرا انٹروڈکشن, تیسرا پیراگرافنگ, چوتھا کنکلوژن, وہ ہر ایک کو لے کے چلیں, ٹھیک. تو آپ کا اس میں ویجیلنٹ رہنا اور انرجیٹک رہنا بڑا ضروری ہے. اس بار جو ایسے کا پیپر آیا وہ تو ٹوٹلی آپ کا ریڈنگ بیسڈ تھا, اس میں تو ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ ایسے پریکٹس کی ہو جس میں سب ڈنٹ کرتے. بالکل ایسے ہی, سارے تو نہیں تھے لیکن تھا ضرور. میں آپ کو بتا یہ ذہن میں رکھیں, آپ نے کبھی اس کنفیوژن میں نہیں جانا کہ اس بار جو پیپر آیا تھا وہ ریڈنگ بیسڈ تھا. ہر بار جو پیپر آتا ہے اس کے لیے ریڈنگ ضروری ہے, ٹھیک. اینڈ اف یو ہیو اے لاٹ آف ریڈنگ, اب جو میں ایسے پڑھاتا ہوں اس میں جب میں نے خود پڑھا اور جب میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا 2011-12 میں اور پھر 14 میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں ان میں ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے. آل دو دے آر ویری ویری گریٹ ٹیچرس, ان میں سے کچھ بہت بڑے ٹیچرس ہیں, بٹ میرے ٹیچر نے مجھے یہ نہیں سکھایا. انہوں نے پہلی چیز جو سکھائی وہ یہی تھی کہ ہاؤ کین یو کرٹیسائز می اور ہاؤ کین یو ڈس ایگری ود می. ساکریٹیز نے پلیٹو کو جو سب سے بڑی چیز سکھائی اس نے کہا کہ ڈس ایگری ود می, ٹھیک. اور پلیٹو نے جو چیز سب سے بڑی ارسٹاٹل کو سکھائی وہ بھی یہ تھا کہ ہاؤ ٹو چیلنج سم ون, ٹھیک, رسپیکٹفلی. میں نے یہ دیکھا کہ ایون بہت اچھے ٹیچر, وہ بچے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا آتے ہیں, اسے کہتے ہیں اس پہ ایسے لکھو جینڈر ایکویلٹیز آن اٹ, اس پہ یا اس پہ ہی ایسے لکھو از ورلڈ پیس پاسبل, جو آج ابھی ہم کریں. وہ جو اس کے مائنڈ میں آئے گا لکھ دے گا, پڑھے گا کہ یار اس میں تو کوئی سبسٹانس نہیں, بٹ وہ اسے یہ نہیں کہے گا کہ یار از ورلڈ پیس پاسبل لکھنے سے پہلے تم ایسا کرو کہ ول ڈورانٹ کا پڑھو ہسٹری اینڈ وار ایک ایسے, اس کا تم پڑھو آن وار ایک ایسے, برٹرن ڈسل کا تم پڑھو وار ایز این انسٹیٹیوشن, ٹھیک. برٹرن ڈسل کا تم پڑھو فیوچر آف مین کائنڈ, ٹھیک. اسٹیون پنکر, ٹھیک ہے, دا بیٹر اینجلز آف آر نیچر, اس میں سے انٹرو کنکلوژن اور کوئی ایک آدھ چیپٹر پڑھ, وہ پڑھ کے پھر ذرا لکھو, یو ول بی ڈفرینٹ, ٹھیک. وہ یہ بتائے گا نہیں کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اسٹیون پنکر نامی بندے نے 2015 یا 16 میں یہ کتاب لکھی, ٹھیک ہے, ون آف دا بیسٹ بکس جو اس نے لکھی, ٹھیک. کیونکہ انہوں نے خود لٹریچر سے زیادہ ان کی وابستگی ہوتی ہے اور لٹریری ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں, اس طرف ان کا نہیں ہوتا. تو CSS میں سارے ایسے لٹریری تو نہیں آتے, اور لٹریری جو آتے ہیں وہ زیادہ فیل کرواتے ہیں. وہ پھر یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. کوئی ہے پچھلا کلاس جو لڑکا اٹینڈ کر انگلش ایسے کی, تو اب فرض کیا جو پچھلا سیشن تھا اس میں
15-20 مہینہ پہلے اسٹارٹ ہوا. پہلا ایسے جو کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو 1.5 سال سے کروا رہا ہوں, جو اس بار ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ آ گیا. ٹھیک, یہ فیوچر آف اے نیشن لائز ان اٹس کلاس روم. یہ وہ ایسے ہے جو میں ہر سیشن کا پہلا ایسے کرواتا ہوں. میرے جو اسٹوڈنٹ تھے اس بار 90% انہوں نے وہی اٹیمپٹ کیا, کیونکہ وہ کلاس میں کیے اچھی طرح. کروانے کا پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, آپ بھی سارے مطلب جو پڑھیں کسی کے پاس یا نہ پڑھیں, فرسٹ اسٹیپ از ریڈنگ. ٹھیک, آپ نے کچھ لکھنا ہے لیکن کیا لکھنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, تو کیسے لکھیں گے؟ ایون اف یو نو دا میتھڈ کہ انٹرو کیسے لکھنا ہے, مجھے پتہ ہے آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے, بٹ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں لکھنا. ہاؤ فیوچر آف اے نیشن لائز ان اٹس کلاس روم اور ان ایجوکیشن, آپ کو نہیں پتہ اس میں کیا ہے, بٹ آپ کو یہ پتہ ہے انٹرو آؤٹ لائن وہ کیسے لکھنا. تو فرسٹ اسٹیپ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھیں, تو آپ کے آرگومنٹس انرچ ہو جائیں, آپ کی نالج بیس ڈیولپ ہو جائے گی وہ. سیکنڈ, آپ کو پتہ ہو کہ میں نے لکھنا کیسے, آؤٹ لائن, انٹروڈکشن, پیراگرافنگ, ہر چیز کا پتہ ہو. تھرڈ, جو میں پھر اس میں کرواتا ہوں, میں پہلے پھر ایجوکیشن کے اوپر خود بولتا ہوں 2 گھنٹے, جو میں نے آج تک پڑھا ہے وہ, اور میں اس کے اوپر جو کوئی اچھا انٹرو ہوتا ہے جنیرک وہ لکھوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو وہ پھر اس کے اوپر لکھتے ہیں. پھر لکھ کے میں اس کو چیک کرتا ہوں, بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ ایشو. اب میں نے جب پڑھا رہا تھا تو میں نے یہ فیل کیا, بار بار پچھلی ایگزامپل یاد آتی ہے, جب کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں, ٹھیک, اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب تم خود کرو. ٹھیک, اور آپ ہاتھ پکڑتے رہے نا کہ یہ تو جی یہ ایسے ایسے نا, یہ اس کا ماڈل ایسے بھی لے لو. ٹھیک, وہ ماڈل ایسے پکڑے گا اور وہ چھاپ دے گا, اور وہ سمجھے گا کہ بس کام ہو گیا. اٹ از این آرٹ, اٹ از اے اسکل, یو مسٹ نو دا آرٹ آف فشنگ. آپ کو پلیٹ میں رکھ کے چیز بہت اچھی لگتی ہے, بٹ ڈونٹ گو فار دیٹ. وہ چاہیے ہوگا تو میں بھی آپ کو 15 فیب سے پہلے آخری ہفتے میں 8, 10, 12 ایسے امپورٹنٹ دے دوں گا, ابھی بھی دیے تھے. ٹھیک, بٹ اس وقت نیور, وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں. ٹھیک, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا سائیکل چلانا نہیں آتی تھی. جب سائیکل چلانا نہیں آتی تھی وہ چیز میں نے ادھر آ کے اپلائی کی, تو میں ڈر لگتا تھا سائیکل چلانا, ایک میں گر جاؤں گا. تو میرے بھائی کا دوست ہے, اس نے کہا تم بیٹھو, میں ساتھ ساتھ بھاگوں گا اور پکڑ کے رکھوں گا, تم نہیں گرو. کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے. وہ 1 کلومیٹر میرے ساتھ, آدھا کلومیٹر بھاگتا رہا, مجھے ساتھ ہی ہے, اور اس نے چھوڑ دیا. میں اس جوش میں کہ آج مجھے سائیکل چلانا آ گئی, میں چلاتا گیا. دا مومنٹ میں نے دیکھا پیچھے کہ وہ نہیں ہے, اور جب میں نے کیوں ہی دیکھا نہیں ہے, میں گر گیا. ٹھیک, تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو آج یہ کہ تمہیں سائیکل چلانا آتی ہے, صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم خود کو یہ یقین دلا دو کہ تمہیں آتی ہے. ٹھیک, اب میں ایک وقت تک تمہارے ساتھ چلتا رہا, بھاگتا رہا, بٹ ایک سٹیج وہ آنی تھی جب میں نے اپنی انگلی چھوڑ دینی تھی. شہین کا بچہ بھی وہ اس کو لے کے چلتا ہے جب پیدا ہوتا ہے, تو وہ ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر اس کو لے کے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ بلندی کیا چیز ہوتی ہے اور پستی کیا چیز ہوتی ہے, پھر نیچے بھی لے کے آتا ہے. وہ 1 مہینہ ان کو جس پرواز پہ جاتا ہے سانس لے کے جاتا ہے, اپنے پروں میں چھپا کے لے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے. اب بچے کو نہیں پتہ ہوتا, مہینے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلندی پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ ڈرتا ہے. ٹھیک, لیکن جو ہی زمین کو وہ ٹچ کرنے لگتا ہے اس سے پہلے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کو اڑنا آ جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ایسے رائٹنگ میں ان کو 3 سے 4 ایسز لے, انگلی پکڑ کے ساتھ لکھ چلتا کہ نہیں آؤٹ لائن ایسے نہیں, تو ایسے نہیں, یہ وہ ساتھ, پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا. ونس یو نو 4 ایسے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے, انٹرو کیا ہوتا ہے, میرے انٹرو میں کیا مسئلے ہیں. جب آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو آپ کو جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہے. پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ 5واں, 6واں, 7واں, 8واں وہ آپ کرتے رہتے ہیں. تو جہاں پہ بھی اس پروسیس میں ایک چیز بھی نہیں ہوگی, میرے جواب لمبے ہی ہوتے ہیں, ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو وہ پوری وہ عمارت کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو اٹ از ریڈنگ, دین یو مسٹ نو دا میتھڈ. ٹھیک, سیکنڈ. تھرڈ, آپ نے وہ لکھا, اس کے بعد وہ ایویلویٹ ہوا, آپ کے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے,
وہ کیا ہے، اور پھر آپ نے ان کے اوپر ورکنگ کر کے ان کو دوبارہ سے امپروو کیا. جب تک وہ اپنی بیسک چیزیں ونس یو نو کہ اس کے اوپر آرگومنٹس کیا ہیں، آپ اسٹرکچر ٹھیک نہیں کر لیں گے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اٹ واز اونلی آن دا بیسس آف ریڈنگ، آئی تھارولی ڈس ایگری ود دیٹ. اٹ از ناٹ اونلی ریڈنگ، ریڈنگ از اونلی ون پارٹ آف دا ڈبیٹ. ہوا نہیں چاہیے. میں بڑا ڈبیٹر ہوں، میں نے بہت سی چیزیں پڑھی، بٹ مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ انٹروڈکشن اس کا کس طرح لکھنا ہے، آؤٹ لائن کس طرح بنانی ہے، پیراگرافنگ کیا ہوتی ہے، میں فیل ہو جاؤں گا. اسی لیے وہ لوگ جو ڈان کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں لیکن سی ایس ایس میں فیل ہو جاتے ہیں. دیر آر مینی. اس لیے وہ لوگ جو فارن میگزین میں لکھتے ہیں وہ سی ایس ایس کے پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں. روڈ اسکالرس فیل ہو جاتے ہیں. ریزنس تھوڑا آپ کو اسٹرکچر کا پھر پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا، تو ہمارا ایسے ہے از ورلڈ پیس پاسبل کوشچن مارک. ٹھیک. ہاں تو ٹھیک ہے. میں ابھی شروع ہوا ہوں، یہ بتا. اچھا جی، یہ ایک تو چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس یا فیل ہونے میں، یہ ہے پہلے 15 منٹ ایگزام کے. جب آپ ایگزام سچویشن میں جاتے ہیں 9 سے لے کے 9:15 تک، یہ پہلے 15 منٹ آپ کے آج اس ورکشاپ میں جو ہم کریں گے اور پورا سال جو آپ کریں گے اس کی فیٹ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور ایون آپ کا کیریئر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک. دیز 15 منٹس آر ویری ویری امپورٹنٹ. Why? The most difficult paper is English essay, and highest ratio of failure is in English essay. اور اس میں جب آپ ایگزام سچویشن میں جاتے ہیں، پہلے جو آپ نے کیا وہ سائٹ پہ ہو گیا. آپ نے 20-25 ایسے کر لیے اور آپ نے شہر کے تمام دکانداروں سے یا ہر ایک سے اسٹیمپ لگوائی جا کے. آخر میں ٹیسٹ سیشن بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ نے فلاں جگہ دیا، اس نے کہا آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے. پیسے لیے، اسٹیپ لگائی، پاس. ٹھیک. اور دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں ہر ایک سے آپ نے اسٹیمپ لگوائی. اور اسٹیمپ لگوانے کے بعد آپ ایگزام میں گئے، لیکن ان 15 منٹس میں آپ ہار گئے. تو سب کچھ ویسٹ ہو. ریزن، ہم جو ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ جو ٹاپک سلیکٹ کریں گے وہ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کریں گے، اپنے ویمز کی بیسس کے اوپر بھی نہیں کریں گے. ویمز کی بیسس، یور ویمز اینڈ وشز. یہ ٹاپک مجھے بڑا مزیدار لگتا ہے، کیوں نہ اسی کا. نو، ہم نے سی ایس ایس، میں نے کہا نا اٹ از اے وار، اٹس اے بیٹل. ہم نے اس کو جیتنا، ہم نے پاس ہونا ہے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی انٹلیکچوئل. نہ ہم ایگزامینر کو جانتے ہیں، نہ ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ اس کو خوش کر کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. نو، ہم نے صرف پاس کرنا ہے. جب ہم نے یہ پاس کرنا ہے تو پھر ہم نے سیفسٹ آپشن لینی ہے. دیر مائٹ بی اے رسک کہ یہ ایسے سلیکٹ کریں گے تو ہمارے مارکس 70 آ جائیں گے. نو، ہم نے 40 مارکس لینے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم کس بیس کے اوپر ٹاپک سلیکٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ 1 to Z سارے ٹاپکس 10 کے 10 پڑھ لیں گے، اچھی طرح دیکھیں گے، یو ول ڈائسیکٹ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. فیوچر آف اے نیشن لائز آر شیپڈ ان اٹس کلاس رومس. فیوچر آف اے نیشن، ویسے جنرل بات ہو رہی ہے. فیوچر کین بی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اینڈ کلچرل، سارے آسپیکٹس. ٹھیک. شیپڈ، بنایا جاتا ہے یا شیپ کیا جاتا ہے ان اٹس کلاس رومس. کلاس روم کیا ہوتا ہے؟ دائرہ لگائیں، سوچیں، واٹ از کلاس روم؟ کلاس روم کی ہوتا کہاں پہ؟
یہ یا اسکول میں ہوتا ہے، یہ کالجز میں ہوتا ہے، یا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، ٹھیک، یہ کسی کلب میں تو نہیں ہوتا. اور اگر یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پیپل آر گیون ایجوکیشن. سو الٹیمیٹلی واٹ از دس؟ کہ اٹ از ایجوکیشن وچ بلڈس فیوچر. ٹھیک، کلاس روم اگر خالی ہو، وہاں پہ نہ ٹیچر اور نہ اسٹوڈنٹ ہوں، تو کوئی ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں. کلاس روم اگر اچھا نہ ہو، ٹھیک، اور اس میں ٹیچر اچھا نہ ہو، تو پھر بھی کوئی ایجوکیشن نہیں. کلاس روم میں انفراسٹرکچر اچھا نہ ہو، تو پھر بھی آپ اچھی ایجوکیشن میں کوئی ہرڈل بن جائے. آپ اندازہ لگا لیں آپ کے جو گھوسٹ سکولز ہیں یا آپ کے رورل ایریاز میں جو سکولز ہیں ان کے کیا حالات. سر لیکن جو اچھے اسکولز ہیں جو میں نے جو کیا ہے وہ موسٹلی بہت زیادہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک بات اٹ از اونلی ون تھنگ. وہ ایک کتاب ہے صوفیز ورلڈ، پڑھی ہے؟ پڑھی ہوگی آپ. اس میں صوفی کا ٹیچر اسے روزانہ ایک لیٹر لکھ دیتا، پڑھتی تھی، اور شروع میں تو اس کا انٹرسٹ نہیں تھا. بعد میں جو ڈبیٹ انٹرسٹنگ ہوئی اس کا انٹرسٹ بڑھتا گیا. تو وہ صوفی آنے والی چیزیں بھی پھر سوچ رہی ہوتی تھی. تو ٹیچر اس کو لیٹر لکھتا، وہ پھر خود ہی جو ابھی لکھتی تو وہ خود ہی کچھ چیزیں کنکلوڈ کر کے ٹیچر کو بھیج دیتی تھی یا اپنی. تو ٹیچر اس کو ایک لیٹر لکھتا ہے کہ صوفی پلیز ڈو ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن. تو اس لیے ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو کریمنگ کرواتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کلاس روم میں اگر کریمنگ کروائی جائے تو وہ اس کی ایک ادر سائڈ ہے. کلاس روم میں اگر ڈویژن کریٹ کی جائے، ٹھیک، پراپوگنڈا کیا جائے، ٹھیک، ایک خاص قسم کا نریٹو ڈیولپ کیا جائے، تو وہ بھی غلط ہے. تو اٹ مینز الٹیمیٹلی کلاس روم از اے سینٹر آف ایجوکیشن. تو یو ہیو ٹو ڈائسیکٹ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. اب یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے بڑا غصہ آتا ہے، وہ کلاس روم کے ورڈ سے پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا ہوگا. ٹھیک، یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو سر نے ایجوکیشن کروایا تھا. جب میں نے انڈین سول سروس سے اٹھایا تھا یہ ایسے، تو میں نے یہ کیا کہ کلاس روم ہٹا کے میں نے کلاس روم بتا تو دیا، میں نے کہا نہیں لیکن آپ اس کو ایجوکیشن. جب ایگزام میں وہ ایف پی ایس سی کے ایگزامینر نے اتنی بھی زحمت نہ کی کہ ایک ورڈ چینج کر لوں، ٹھیک، اس نے ایز اٹ دے دیا، تو بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہو گئے. کیا تو یو ہیو ٹو ڈائسیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کلاس روم کیا ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ قوم کا مستقبل تعلیم میں ہے. سادہ سی بات ہے. ٹھیک، دوسرا ایسے آ گیا از ورلڈ پیس پاسبل؟ کوشچن مارک. اس کے آگے از ورلڈ پیس پاسبل، کوشچن مارک لگا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں؟ اس نے تو ہم سے ڈائریکٹ پوچھا کیا دنیا میں امن ممکن ہے؟ کیا میں نے ہاں میں جواب دینا ہے؟ کیا میں نے نہ میں جواب دینا ہے؟ اگین کنفیوژن. ٹھیک، کنفیوژن کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک، اب اس کو ڈائسیکٹ کریں. کوشچن ورڈ سے کیا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آؤٹ آف 192 کنٹریز 192 میں ہی امن ہو؟ کیا وہ پیس ہو؟ ورلڈ سارا گلوب، یہ تو بڑا یوٹوپین سی چیز ہے. تو what is meant by world peace? World peace means general peace. ٹھیک، that when there is peace or there is no conflict in majority of nations. ٹھیک، یا even 90% of the countries are at peace. تو پاسبل ممکن ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہے یا نہیں. تو آپ کو اپنے مائنڈ کے اوپر بڑی کلیئر اوپینین چاہیے آپ کو. ہی از آسکنگ فار ویری ویری کلیئر اوپینین. اب تیسرا آ گیا، مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز.
مین از بورن فری. جی سر جب اس طرح کا کوئی کوشچن ہو تو پھر ایک سائڈ لینی ہوتی ہے دونوں. میں ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں. ابھی ہم یہ ایسے کریں گے. مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینس. یہ آ گیا. اب یہ تھوڑا فلاسفیکل آ گیا بٹ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. جو چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں وہ بہت تکلیف دیتی ہیں. ٹھیک. تو اب کون سا کریں ان میں سے؟ تو فرض کیا یہ تین ہی آئے. ایک اسٹوڈنٹ کہے گا کہ یار یہ ایسے جو تیسرا ہے مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چینز، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، فلاسفیکل ہے. 11,000 لوگ اپیئر ہو رہے ہیں، کوئی 500 یہ کریں گے، ہر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو کیوں نہ میں بھی انہیں 500 میں شامل ہو جاؤں. اگرچہ مجھے آتا نہیں ہے اتنا، لیکن کیوں نہ میں بھی انہیں 500 میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک. تو وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کرے گا. دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ جو فیوچر آف پاکستان لائز ان ایجوکیشن آف اٹس میسز یا ان کلاس روم، یہ تو ہر کوئی کرے گا، ایجوکیشن پہ سیدھا سیدھا سا ایسے ہے، تو میں یہ کیوں کروں. ٹھیک. میں کچھ ذرا ڈفرینٹ کرتا ہوں. گرچہ میں نے شاہد صدیقی بھی اس کے اوپر پڑھا تھا، میں نے برٹرنڈ رسل بھی پڑھا تھا، میں نے طارق رحمان بھی پڑھا تھا، میں نے زبیدہ جلال کے بھی آرٹیکلس پڑھے تھے. پتہ مجھے سارا ہے، لیکن یار یہ تو ہر کوئی کرے گا، میں ہر ایک میں تو نہیں ہوں نا آخر. ٹھیک. میں کیوں نہ کوئی ڈفرینٹ چیز کروں. تو چلے تیسرا مجھے آتا نہیں ہے تو میں اس ورلڈ پیس پاسبل کر لیتا ہوں. تو یہ آپ بتائیں سب سے بڑے ڈیسیژنز ہیں، یہ سب سے بڑے ڈیسیژنز. دے لیڈ ٹو فیلئر، دے لیڈ ٹو سکسیس. آپ کو ان 15 منٹس کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے. نو باڈی ول ٹیل یو آئی کین بیٹ. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 3 بار اس پروسیس سے گزرا ہوں مسلسل، اور ہر بار میں ان میں بڑے سوچ سمجھ کے، پہلی بار کچھ غلطیاں کی، بینگ اے فرسٹ ٹائم کینڈیڈیٹ، میں کہا دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. ٹھیک. وہ کیا کی میں آگے وہ شیئر کر دوں گا. ہم ٹاپک کس بیس کے اوپر سلیکٹ کریں گے؟ ہم کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کریں گے، اپنے جذبات کی بیسس کے اوپر نہیں کریں گے. There must be a certain rational criteria which is appealing to human reason, not human emotions. ٹھیک. فرسٹ ہم وہ ایسے کریں گے جس کے ایک ورڈ کے اوپر کلیئرٹی ہے، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. We are completely clear. بیکاز اگر مائنڈ میں کنفیوژن ہوگی، اسٹارٹ میں پرابلم ہوگا، اینڈ تک دیوار ٹیڑھی ہوگی. ٹھیک. سارا ایسے آپ غلط کر دیں گے کنفیوژن. تو ہم وہ ایسے کریں گے جس کے اوپر کم سے کم 10 آرگومنٹ ہمارے پاس بڑے اچھے ہیلتھی اسٹرانگ ہیں. یو ہیو کلیئرٹی آف یور مائنڈ اینڈ دین یو ہیو 8 to 10 ویری اسٹرانگ اینڈ کنکریٹ آرگومنٹس آن دیٹ. سمجھ آ گیا ہوگا. یہ بھی کنڈیشن لاجیکل. اس کے بعد تیسری کنڈیشن، اور آرگومنٹس جو ہے نا وہ اسٹرانگ، کنکریٹ اور ریلیونٹ ہونے چاہیے، ڈائریکٹلی ریلیونٹ. دین نمبر 3، ہم وہ ایسے کریں گے جس کا ہم اپنی زندگی کا سب سے اچھا انٹروڈکشن. ونس یو ہیو کلیئرٹی آف مائنڈ. تینوں میں سے ایجوکیشن والے کے اوپر میری زیادہ کلیئرٹی آف مائنڈ. ٹھیک. کیوں؟ کوئی ایک بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جس کے حوالے سے میری کنفیوژن ہو، کوئی میرے مائنڈ میں نیگیٹی نہیں ہے. ہر طرح کے کیا یہ پوچھ رہا ہے مجھے، ایگزامینر کیا پوچھ رہا ہے مجھے پتہ ہے. دوسرا، آپ کے پاس 8-10-12 آرگومنٹس بھی ہیں جو بڑے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں. آپ نے اس کے اوپر اچھا مٹیریل بھی پڑھا. تھرڈ، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب آپ اس کے اوپر سب سے اچھا انٹروڈکشن بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹریڈ آف آئے گا. ایسے نمبر 1 اور 2، پہلا ایجوکیشن والا، دوسرا از ورلڈ پیس پاسبل. اس میں ایک ٹریڈ آف ہے. کہتے ہیں یار یہ جو ایسے نمبر 1 ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ اس میں بھی ہے، مٹیریل بھی پڑھا ہوا ہے، اور
اس کا میں اچھا انٹروڈکشن بھی لکھ سکتا ہوں. ایسے نمبر 2 کے اوپر میں نے مٹیریل بھی زیادہ اچھا پڑھا ہوا ہے, کلیئرٹی آف مائنڈ بھی ہے, ٹھیک, وہ سب کچھ, بٹ میں اس کے اوپر اچھا انٹروڈکشن نہیں لکھ سکتا. دونوں جو مین کرائٹیریا ہیں تینوں, ان میں سے 2 پورے ہو رہے ہیں, ایک یہ اچھے انٹروڈکشن والا نہیں پورا ہو, اس کے اوپر میں اچھا نہیں ڈیولپ کر پا رہا, نہ اچھے سینٹینسز, نہ اچھا آرگومنٹ. تو آپ نے یہ نہیں کرنا. ہم ان سارے 10 کے 10 میں سے وہ سلیکٹ کریں گے جس میں تینوں کرائٹیریا پورے ہوتے ہیں, چاہے وہ ساری دنیا کر رہی ہے 11,000 کے 11,000, چاہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. یاد رکھیں, ان 15 منٹس میں آپ کے ساتھ کوئی ٹیچر نہیں ہوتا, کوئی دوست نہیں ہوتا, آپ ہی اپنے ساتھ ہوتے ہیں. اینڈ یو آر دا بیسٹ جج. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سا آپ کو کرنا ہے. تو وہ پھر آپ ان کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر کریں گے, ان پہ بیسس کے اوپر کریں گے, آپ کو بعد میں کوئی ملال نہیں ہوگا. یو ول بی فرم آن یور ڈیسیژن. ٹھیک, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب کلیئرٹی آف مائنڈ سے مراد یہ ہے, اب کلاس روم کا آپ کو نہیں پتا کیا آپ کے مائنڈ میں یار اس سے کیا ہوا, کیا کہتے ہیں globalization has turned on west. What is meant by turn on west? ٹھیک, مجھے نہیں پتا چل رہا, تو کیا یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں کرنا because I am confused. Clarity of mind نہیں ہے. یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ Man is born free but everywhere is in chains. I do not know کہ ایگزیکٹلی وہ کیا میں اس میں کہوں. ٹھیک, آپ نہ جائیں, آپ ہر ایک ایسے کو پڑھیں, وہ اس میں کلیئرٹی آف مائنڈ ہے. You have 10 to 12 relevant concrete arguments, ٹھیک, and then you can write best of the best introduction. وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. بیک ان 2012 جب وہ 1 سال کی سوگ اور وہ اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو اب جاتے ہیں, میں نے سب کچھ کر دیا ہے. 2012 کے پیپر صبح 9 بجے پیپر سامنے آئے. اس میں 3 ایسے تھے جو بڑے ایزی تھے, اور مجھے نہیں سب کو آتے ہوں گے. پہلا یہ ایسا تھا جس سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا کسی کو. انرجی کرائسس, کازز اینڈ کانسیکوینسز. سمپل. اس دور میں جس نے انرجی کرائسس کا ایسے نہ کیا ہوا وہ گناہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک, پیک پہ تھے اپنے انرجی کرائسس. آ گیا پیپر, 2، 3، 4، 5واں نہیں آتا. پھر 7ویں نمبر پہ ایک ایسے تھا کرٹیکل انالیسز آف ایجوکیشنل سسٹم آف پاکستان. 7. پھر 10ویں نمبر پہ ایک ایسے تھا سوشل اینڈ اکنامک رائٹس آف وومن ان اسلام. ٹھیک, سمجھ نہ آئے, تینوں ہی آتے ہیں, کون سا کریں. اور یہ بھی بعض اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ لگتا ہے ٹائم دے چکی ہیں. اچھا, لیکن آپ کو کافی پتہ ہے. اچھا, تو آج کل فیس بک بھی آدھا CSS کرا دیتا ہے. اچھا, تو چلیں, اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کروں کیا. میں نے انرجی کرائسس والا ایسے اٹیمپٹ کیا ہوا تھا, چیک بھی کروایا آتا تھا. ایجوکیشن والا بھی اٹیمپٹ نہیں کیا ہوا تھا لیکن آتا تھا. ہم آپس میں کام بانٹ لیتے تھے. چغتائی صاحب نے کیا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام, میں نے کیا اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان. ٹھیک, جب پیپر دیکھا تو وہ جو انہوں نے کیا ہوا وہ میں نے چیک کیا تھا, جو میں نے کیا تھا وہ انہوں نے چیک کیا ہوا تھا, ہم دونوں اکٹھے کرتے تھے. اچھا, اب میں کو کون سا کروں. میں نے ان 15 منٹس میں کیا کرنا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, نہ کسی نے آج تک بتایا تھا. میں نے 10-15 منٹ سوچنے میں وہی لگائے, سارا کیا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے وہ ایسے اٹھایا
एनर्जी क्राइसिस वाला, ठीक। मैंने उसकी आउटलाइन बनाना शुरू कर दी और आर्गूमेंट्स लिखे, और मैंने उसका रफ़ में आउटलाइन बनाना शुरू की, रफ़ में आर्गूमेंट्स लिखे, और मैंने उसका इंट्रो लिखना शुरू कर दिया रफ़ में। लेकिन जब मैंने उसका इंट्रो लिखा और पहली 10-12 लाइनें, मज़ा ना आया। अब मज़ा ना आया ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक। मतलब मुझे अच्छा ना लगा, मुझे कहा यार क्या इसमें अपीलिंग, मुझे कुछ लग नहीं रहा। अच्छा मैं क्या करूं? अब तब मैंने फिर उस दूसरे टॉपिक जो वुमेन वाला था उसको छेड़ा, उसकी मैंने एंड पे आउटलाइन बनाई, और मैंने उसका इंट्रोडक्शन रफ़ में कुछ 10-15 लाइनें लिखी। उसकी फ़र्स्ट लाइन जो थी वो ये थी, दैट इस्लाम हैज़ गिवन अनप्रेसिडेंटेड सोशो इकनॉमिक राइट्स टू वुमेन बट मुस्लिम कुड नॉट। तो मुझे मज़ा आया, मैंने कहा ये ठीक है। सोचा मैंने पहले उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि मैंने उठा लिया, सोचा उसको सारा कि मैंने किस तरह इसको लेके चलना है। जेनेरिक ऐसे था, कोई ओपिनियन बेस्ड सडन नहीं था कि आप। तो मैंने उसके ऊपर जब इंट्रो रफ में 15-20 लाइन लिखी, मुझे लगा कि इसका इंट्रो मैं उससे बेहतर लिख सकता हूँ, और आर्गूमेंट्स मेरे पास दोनों के ऊपर हैं, पढ़ा हुआ मैंने दोनों के ऊपर है, रेफरेंसेस 5-5, 6-6 अच्छे राइटर्स के मेरे पास दोनों के ऊपर हैं, कोटेशन भी, बट इंट्रो इसका मैं बेहतर लिख पा रहा हूँ। तो मैंने वो ऐसे सिलेक्ट किया। अब इतने में टाइम काफ़ी गुजर गया होगा, तकरीबन 30-40 मिनट इस सारे रिकमा रोल। जब मैंने ऐसे उधर फिर जल्दी में लिखना शुरू कर दिया, जब मैं आधा इंट्रोडक्शन लिख चुका तो मुझे ख्याल आया मैंने आउटलाइन तो बनाई नहीं, और ना मैंने उसकी जगह छोड़ी। हाथ कांपने लग गया और पसीना आना शुरू हो गया। राइट एंड लेफ्ट देखा, एक खातून आधा ऐसे कर चुकी थी, ठीक। तो मैं और परेशान हो गया। अब मैंने कहा कि अब क्या किया जा सकता है। जब वो एकदम से ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर मैंने 2-3-4 मिनट रेस्ट किया, ख़ुद को काम किया। तो जिस तरह मैंने सोचा था मार्च में, जो टाइम ज़ाया कर दिया वो तो अब कर दिया, अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। फिर मैंने तब तो महीना रेस्ट किया था, मैंने 5 मिनट रेस्ट किया। तो मैंने कहा जो बेवकूफ़ी करनी थी वो तो मैंने कर दी है, अब आगे क्या करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2 घंटों में कैसे किया जा सकता है। 1 घंटा गुजर चुका था।